لیکن آج جب میں دیکھتی ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم جنگلات کی زندگی دیکھیں تو وہ پھر بھی ایک سیف اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اور ہم انسان جو ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہ صرف آلودہ بنایا ہے بلکہ اسے خوفناک انداز سے اس نہج پہ لے جانے کی تیاری میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں، افسوس کے ساتھ کہ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ ملینز آف پلاسٹک باٹلز آر بینگ یوزڈ ایوری ڈے. And when we look at the number and amount of plastic materials that is being, in terms of tons or millions of tons of plastic that is being produced every day، اس کو اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو وہاں پہ مشکل سے 10% سے بھی کم ہے جو ری یوز اور ریسائیکل ہوتا ہے. بنیادی طور پہ بہت مختلف ٹاپک پہ آج فوکس رہا ہے. یہ چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی طور پہ سوک سینس ہوتی ہے. ہم دنیا بھر کے ایگزامپلس دیتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہوتا ہے، اس ملک میں یہ ہوتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں جائزہ لے کر ہم ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تمام وہ سوک سینس ہے جو بیسک سوک سینس ہے کہ ہم دیگر ملکوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک 5 سال کا بچہ بھی باہر کوئی لٹر نہیں پھینکے گا، وہ اپنی گاڑی سے جاتے ہوئے کوئی پلاسٹک کی کین باہر نہیں پھینکے گا، کوئی کچرا بھی نہیں باہر پھینکے گا. یہ سوک سینس ہے. ہم آج بیٹھ کر کس چیز کو سوچ رہے ہیں؟ ہم کلائمیٹ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. اب کلائمیٹ ایجوکیشن اب تو ہماری ضرورت بن چکا ہے. اس پہ وی آر ورکنگ ود دا ایجوکیشن منسٹری اینڈ وی آر کولیبوریٹنگ آن ویریس لیولس. ہم پروونسز میں کلائمیٹ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہے ہیں. لیکن میری نظر میں کلائمیٹ ایجوکیشن جو ہے وہ تو ایک عام شہری کی عام ذمہ داری ہے، وہ تو ایک سوک سینس ہے. اگر آج ہم بیٹھ کے اس موقع پر جب دنیا جو ہے اٹس ایٹ دا ورج کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ڈیزاسٹر کریٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور آج ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کو ایز اے سبجیکٹ ایجوکیشن کے طور پہ بچوں کو پڑھایا جائے اور اویئرنیس دی جائے. ٹو لیٹ ٹو لٹل. I think we've wasted a lot of time. جو وقت تھا وہ گزر گیا، اور معاشرے کے اندر یہ جو بنیادی باتیں کی گئیں کہ کس طریقے سے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، جو ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں آرگینک مٹیریل کو سیپریٹ کیا جاتا ہے اور پلاسٹک کو الگ کیا جاتا ہے، پیپر اینڈ ادر گاربیج کو سیپریٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کا جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو کس طریقے سے ری یوز اور ریسائیکل کیا جاتا ہے. یہ باتیں ان ممالک کی ہیں جن کو دیکھ کر ہم آج تک شاید نہ سیکھے ہیں، اور افسوس کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. تو جو پاکستان کی حقائق ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں 8ویں موسٹ ولنریبل کنٹری میں شمار ہمارا ہوتا ہے. پوری دنیا میں اگر جن ممالک کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے خطرات لاحق ہیں تو پاکستان 8ویں نمبر پہ رسک کے اوپر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کو خطرات کتنے لاحق ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو پاکستان پولر ریجن سے باہر نکل کر، اگر ہم پولر ریجن سے باہر آتے ہیں تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ 7,000 گلیشیئرز کا گھر ہے. اٹس اے ہوم ٹو مور دین اپروکسیمیٹلی 7,000 گلیشیئرز. اینڈ ود دا ہیٹڈ ٹیمپریچر اینڈ دا ڈے ٹو ڈے رائز ان دا ٹیمپریچر اینڈ دا گلوبل وارمنگ، واٹ وی آر وٹنسنگ از ہاریفک. What we are facing is beyond, control and beyond the capacity of human control. As a matter of fact, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ہر سال جو ہے وہ گزشتہ سالوں سے زیادہ خوفناک ہوگا. ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے پاکستان. ہماری معیشت جو ہے اس کا پہیہ ایگریکلچر کی بنیاد کے اوپر چلتا رہا ہے. مطلب we've been exporters of یہاں فرت اللہ بابر صاحب بیٹھے ہیں، وہ زیادہ روشنی تمام چیزوں کے اوپر ڈالیں گے. مطلب پاکستان ملینز آف ٹنز آف ویٹ جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. آج کہاں where do we stand؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ گزشتہ سیلاب جو پچھلے سال آیا اس کی وجہ سے خیرپور جو ہمارے ڈیٹ پام کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے، وہاں پہ ڈیٹ پام ٹریز ہمارے پاس اب ختم ہو چکے ہیں، جل چکے ہیں.
اس کے علاوہ ہم اپنی جو جتنا ہم آگے مزید بڑھتے ہیں سندھ کے مختلف زرعی علاقوں کی طرف، ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو سمندر کی جو سی رائز لیول ہے وہ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اور میرا تعلق تو کراچی شہر سے ہے، اور جب میں کراچی کی بات کرتی ہوں کہ یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی ہمیں ہائی رائز بلڈنگز کی طرف جانا چاہیے، بالکل ہم جو اپنی گرین افیکٹ کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی ہریالی کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی فارسٹیشن کو تباہ کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم کہتے ہیں ہم 10 بلین ٹری سونامی جیسے پروجیکٹس جو ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اپنی نیک نامی بنانے کے لیے، اور دنیا میں شاید یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں وی آر آلسو ڈوئنگ سم تھنگ، تھوڑی ہل جل یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن اسی طرف ہم دوسری طرف جو سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بالکل یہ بات درست ہے، ہائی رائز جو ہے اسکائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ دنیا بھر میں بنتی آ رہی ہیں اور دنیا ایک جدت سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پھر ان کے اپنے چیلنجز ہیں۔ ادھر ڈمپنگ سسٹم لائک اے سٹی لائک کراچی، بیکاز آئی بلانگ فرام کراچی اینڈ آئی نو اینڈ آئی ریئلائز دا میٹر آف فیکٹ از دیٹ کراچی ہیز ہیوج پرابلم آف سالڈ ویسٹ، اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج بن کے سامنے آیا ہے، اینڈ وی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمبیٹ سچ اے چیلنج۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملینس آف پلاسٹک بوٹلز آر بینگ یوزڈ ایوری ڈے، ملینس آف پلاسٹک شاپرز آر بینگ یوزڈ ایوری ڈے، ویئر آر دے گیٹنگ ڈمپڈ؟ آلسو وی نو دیٹ دا ریالٹی آف دا میٹر از کہ یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے یہ سالہ سال جو ہے یہ اپنی اثر نہیں کھوتا، یہ اسی اثر میں رہتا ہے۔ پھر یہی پلاسٹک ویسٹ اور انڈسٹریل ویسٹ جب سمندروں میں جاتا ہے، پھر جو نیٹس جن سے ہم اپنی فشنگ کرتے ہیں، جو جالے بچھاتے ہیں، وہ بھی پلاسٹک سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نقصان دوبارہ ہم اپنے ایکو سسٹم میں دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اوور آل ہماری ایکو سسٹم کو جو ڈیمیج کر رہی ہیں، وہ تمام ایفیکٹس، ان کو روک تھام کرنے کے لیے کلیکٹیو میجرز کی ضرورت ہے، سینس آف رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے، اینڈ دا سینس آف رسپانسبلٹی لائز ان you. It has to come from me, it has to come from individuals. We just don't have to wait کہ بھی گورنمنٹ یہ کرے گی تو ہم یوں کریں گے، ہم خود کیا کریں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں اچھا دکھنا ہے، ہمیں صاف دکھنا ہے، ہمیں ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے ہیں، ہمیں مکھی بیٹھے ہوئے کوئی کسی کھانے کے اوپر اگر بیٹھ گئی تو ہمیں نہیں، ہم ان باتوں کا تو پتا ہے، لیکن جب ہماری ذمہ داری آتی ہے انوائرمنٹ کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر، تو وہاں پہ ہم جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور بھگاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں، کراچی شہر میں جو ہے ہمارے پاس، ہم فلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، رورل فلڈنگ کازز ہیوک، اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ہمارے چیلنجز بھی کچھ اس طرح سے ہیں کہ میرے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور حکومت میں وہ وزیر تھے، تو وہ بتاتے ہیں بڑی ایک اکثر وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بات مجھے بتاتے ہیں، اور مجھے یہ ایک اس چیز کا مطلب موقع بھی ملتا ہے ان سے سیکھنے کا، سمجھنے کا، کیونکہ وہ دور شاید ڈوئرز کا دور تھا کہ کم وقت میں بہت کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، پاکستان ترقی کی راہوں میں تھا۔ تو اس زمانے میں جب سیلاب کی بات ہو رہی ہے، 73 کے فلڈز کی بات ابھی میمن صاحب نے بھی کی، تو میرے والد صاحب تب خود وزیر تھے، منسٹر تھے، اینڈ ہی واز ون آف دا ینگسٹ منسٹر، تو ان کو انچارج بنایا گیا سندھ کے فلڈز کا بھٹو صاحب نے، اور جب وہ فلڈ کے انچارج بنے تو اس کے بعد جب وہ ان علاقوں میں گئے، اسپیشلی سائیں دادو میں تاکہ یاد ہو دو، ایسا تو ہوا ہی نہ ہونا ٹائم، یہ تو ہماری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، لیکن والد صاحب بتاتے ہیں کہ 73 میں جب وہ دادو میں گئے، 77 میں بھی ایک فلڈ آیا، 77 میں بھی ایک فلڈ آیا تھا، تو اس وقت یہ ہوا کہ جب وہ زمینوں میں گئے تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ جناب یہ پانی کا رستہ نہیں خراب کرنا ہے، پانی کو اس رستے سے لے کے جانا ہے، پانی کو اس رستے سے لے کے جانا ہے، مطلب جو بڑے بڑے جو جنہیں کہتے ہیں جو وہاں کے اپنے حلقے کے جو بڑے ہوتے ہیں، جو زمیندار ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی زمین بچا رہا تھا۔ اتنے میں ایک کوئی نوجوان لڑکا آیا وہاں پہ اور اس نے میرے والد صاحب سے کہا کہ منسٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی زمینیں بچا رہی ہیں اور غریبوں کی زمین جا رہی ہے، ہاری نقصان میں ہوگا، یہ اپنی زمین بچانے کے لیے وڈیرا یہ پلان آپ کو دے رہا ہے، ایسا نہ کیجیے گا، لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اور میرے والد صاحب نے کہا جیسا یہ لڑکا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرو، اور پھر ویسا ہی ہوا، اور پھر بعد میں وہ جو لڑکا تھا وہ کون تھا؟ وہ پیر مظہر الحق صاحب تھے بعد میں۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے دل میں جذبہ ہو کچھ کرنے کا، سچائی ہو اور خدمت کرنے کی سوچ جن کی ہو، پھر وہ سوچ جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھتی ہے، وہ سوچ رکتی نہیں ہے۔ جہاں تک ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کو ہم نے اپنے ایک تو لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنے تعلیمی اداروں سے، درسگاہوں سے اس چیز کا اصلاح کرنی ہوگی۔ منسٹر صاحبہ شہری رحمان صاحبہ نے بہت کم وقت میں انہوں نے بہت افیکٹولی کام کر کے دکھایا ہے، اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ۔ آئی ایم not that we belong from same political parties and not that she is the Minister of Climate Change, so I'm supposed to say all this. It's a matter of fact and this is what I've witnessed myself. کیونکہ COP27 جو لاسٹ ایئر تھا شرم الشیخ میں ایجپٹ میں، ہر سال COP کی کانفرنس ہوتی ہے سالانہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو گزشتہ سال جو کانفرنس تھی اس میں ان کا بہت کلیدی کردار رہا، پاکستان کا کلیدی کردار رہا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری منسٹر فار کلائمیٹ چینج کو، کیونکہ انہوں نے ایک بہت کم عرصے کے اندر جس طرح COP کے اندر جہاں دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنی کردار پہ بات کر رہے تھے اور اپنی جو ہے وہ سوچ کے اوپر دوسروں کو قائل کر رہے تھے اور فیوچر پلاننگ کر رہے تھے، ایسے میں انہوں نے دنیا کو یہ ریئلائز کرایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک وکٹم ہے اس چیز کا جس میں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کاربن فٹ پرنٹ زیادہ ایمٹ کر رہا ہے، ہم تو صرف 0.8 یعنی کہ -1 -1 سے بھی ہم نیچے کی طرف ہے، almost 0.8. I don't know whether I'm saying it right in Urdu or not, correct me here, but 0.8% ہمارا کاربن ایمیشن ہے، یعنی کہ 1% بھی ہم کاربن ایمٹ نہیں کر رہے۔ اور ورچ پہ کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کہ 8ویں نمبر پہ دنیا میں خوفناک خطرناک ترین ممالک کے لسٹ میں ہمارا نام شمار ہوتا ہے۔ ایسے میں قصور کس کا ہے؟ ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری اپنا رول ادا کرنا ہوگا، لیکن دنیا کو بھی انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قائل کیا کہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو ممالک میں انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہے، جن ممالک میں زیادہ کاربن ایمیشن ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کے پلیج کریں، وہ آگے بڑھیں، اور اس میں جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے وہ اس کا قیام اور اس کی پالیسی جو ہے وہ فریم ورک کی منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے، جو کہ کامیابی مانی گئی پورے COP کی۔ اس COP کا جو پورا نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام سٹارٹ کیا اور اس پہ پالیسی فریم ورک جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے، اور یہ بات ہم نے دنیا کو ریئلائز کرائی، کیونکہ ویسے تو COP میں آلریڈی جو ہے وہ پلیجز ہو چکے ہوئے ہیں کہ ملینز آف ڈالر جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے، لیکن سینس آف ریئلائزیشن نہیں ہے، وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ ادھر ان ممالک میں نہ تو ایسے سیلاب ابھی تک شاید آئے ہیں، نہ تو ایسے ڈیزاسٹرز آئے ہیں، نہ دے آر ہیونگ مور نمبر آف ہیٹڈ ڈیز، نہ رف ڈرائی ڈیز ان کے پاس ہیں، نہ زیادہ ان کے پاس یہ خطرہ، نہ ان کے پاس اتنے سارے گلیشیئرز ہیں، تو وہ افیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو جو ابھی تک متاثر نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری اور ان کی پرائیورٹی نہیں ہے، البتہ ان کو اس چیز پہ ریئلائز کرانا یہ بہت بڑا چیلنجنگ رول تھا۔ تو آئی تھنک what the government does is more of making policies, creating policies, making frameworks, working in collaboration with various countries، دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ہم اس چیز کے اوپر، ایون ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس کے اوپر جو جرمنی کر رہا ہے ان کے ساتھ مل کر ہم بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ تحقیقات جو ہے اس کے اوپر اس کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ زرعی اعتبار سے وی ہیو رچ ریسورسز، ایک ایگریکلچرل جو ہے وہ لینڈ ہے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے اپنی اس چیز کو اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کس قدر کوششیں کرنی ہوں گی، اس پہ ڈیفینیٹلی کام پالیسی کی حد تک، فریم ورک کی حد تک، ڈائیلاگس کی حد تک ہو رہا ہے۔ بٹ آئی تھنک جس طرح سے ہم IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جدید اور لیٹسٹ سوچ
کہ حامل لوگوں کو آگے اپرچونیٹیز ان کو ملتی ہیں اور ان کو آگے لے کر آتے ہیں، ان سے ہم انوویٹیو آئیڈیاز لیتے ہیں. اب آپ فار انسٹنس جس زمانے میں ٹیلی فونس ہوا کرتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موبائل فون کا بھی دور آئے گا، اور جب موبائل فونز آئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹچ اسکرین کا دور آئے گا اور ایسا بھی دور آئے گا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کر سکیں گے. یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ موبائل فون میں اسمارٹ واچ ہوگا اور آپ فون کے تھرو ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ تمام وہ ٹیکنالوجی کی جو جدت ہے اس کا استعمال ہے. اسی طریقے سے جو پیٹرن ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں چلا اور مختلف شعبۂ زندگی میں، سائنس میں چلا، ہر چیز میں چلا، اسی طریقے سے ہمیں جدت کی ضرورت ہے کلائمیٹ چینج، اینڈ دیٹ کمز فرام پیپل لائک یو آل. آپ لوگوں کی طرف سے، اکیڈمی کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، نئے انوویٹیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے، پوٹینشیل آئیڈیاز کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں اور کس طرح پاکستان میں اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر ہم کام کرتے ہوئے کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کلائمیٹ ایکشن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. گزشتہ دنوں ہماری پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مکمل ہوئے 50 سال ہوئے، تو اس میں ہمارے پاس ڈیلیگیشنس آئے ہوئے تھے اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے، جیولوجسٹ بھی آئے ہوئے تھے، پی ایچ ڈیز آئے ہوئے تھے، مختلف ممالک کے سربراہان آئے ہوئے تھے. ان میں سے کئی ممالک کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی اور کلائمیٹ چینج پہ ہم جب بات کر رہے تھے پینل ڈسکشن میں، تو انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کلائمیٹ جسٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جب انہوں نے ہمیں سنا اور اس کے بعد وہ یہاں سے جب گئے تو جاتے ہوئے کہہ کر گئے کہ ہم کم سے کم یہاں سے یہ سیکھ کے جا رہے ہیں کہ دیر از اے ٹرم کالڈ کلائمیٹ جسٹس. تو یہ کلائمیٹ جسٹس کی بات وہ کرتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں. جو متاثر چیز سے نہیں ہے ان کو نہ کلائمیٹ کی فکر ہے نہ اس پہ انصاف کی فکر ہے. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ دیٹ آئی کوڈ آف کورس وی کوڈ ڈسکس اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ، بٹ میں صرف آخر میں بات کرتے ہوئے آپ کو اسی چیز کی طرف یہ قائل کروں گی کہ کوئی بات نہیں اگر 60 یا کچھ 60-65 لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے اس وقت اس ہال کے اندر، لیکن یہ 60-65 لوگ نہیں ہیں، یہ 60-65 فیملیز ہیں. تو آپ سب نے اپنے گھروں سے شروعات کرنی ہے، ابتدا کرنی ہے. پلاسٹک بیگز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، پلاسٹک باٹلز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. اپنے گھر میں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کو پلاسٹک فری بنائیں. تھینک یو سو مچ.